حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے مہان پیغمبر میں سے ایک تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ستیلہ بھائی تھے۔ ان کا نام قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے اور انہیں صبر، ایمانداری اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ انسانی اتہاس میں سب سے اہم قصوں میں سے ایک ہے۔ ان کی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بزرگ ہو چکی تھی۔ حضرت سارہ نے اپنی بڑی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں دیا اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت خوشی کا موقع ملا، کیونکہ وہ لمبے عرصوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ایک سنی ویران اور پانی سے خالی گھاٹی میں چھوڑ دو۔ یہ جگہ بعد میں مکہ مکرمہ سے نام سے جانی گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن بولے چلے گئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ اس پر حاجرہ نے یقین کے ساتھ کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس نے حاجرہ کے بے چین کر دیا۔ وہ پانی کی تلاش میں سفر پہاڑی پر چڑھی، پھر نیچے اتر کر مڑوا پہاڑ پر گئی۔ اس طرح انہیں 7 بار سفر اور مڑوا کے بیچ دوڑ لگایا۔ اللہ نے ان کی اس قربانی کے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا اور آج بھی حج اور عمرہ میں مسلمان اس دوڑ کے عادت کرتا ہے۔ جب حاجرہ رضی اللہ عنہا مڑوا پہاڑی پر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے پانی کا سوتا پھوٹ رہا ہے۔ یہ زمزم کا پانی تھا۔ حاجرہ نے جلدی روتے ہٹ کر پانی کا زمزم کیا اور کہا، زمزم زمزم یعنی دھیرے دھیرے بہو۔ یہ وہی پانی ہے جو آج بھی مکہ میں موجود ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کا سیون کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے مکہ میں جرہم قبیلے کے لوگ آ کر بسنے لگا۔ حاجرہ نے انہیں یہ رہنے کی اجازت دی، لیکن اپنی پانی پر ان کا حق نہیں دیا۔ اس طرح مکہ ایک آباد شہر بننے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام بچپن سے ہی شکار، تیراندازی اور سواری میں سے ماہر ہیں۔ وہ خطّ مزاج محلے میں سے پالے بڑھے، جس میں سے انہیں صبر اور محنت کی عادت پڑتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ذبح کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے والد، جو حکم آپ کا ملا ہے اسے پورا کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زمین پر لٹایا اور چاقو چلانے والے تھے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بڑا دمبا رکھ دیا۔ یہ واقعہ آج بھی عید الاضحیٰ کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ دونوں باپ بیٹا نے اللہ کا نام لے کر کعبہ کی دیوار اونچی کی اور دعا کی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے عربوں کے لوگوں کی طرف پیغام بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور برائی سے روکا۔ وہ لوگوں کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیک کاموں کی تقریر کرتے تھے۔ انہوں نے عرب میں اللہ کی عبادت کا پیغام پھیلایا۔